ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ 2 مرحلوں میں 200 کے قریب میزائل فائر کیے گئے۔ ایرانی میڈیا نے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہیں۔ کہا تل ابیب کے نواح میں 3 فوجی اڈے بھی نشانہ بنے۔ اسرائیل کے نواتم فوجی اڈے پر 20 F-35 طیارے تباہ ہوئے۔ بحیرہ روم میں اسرائیلی گیس پلیٹ فارم پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا 90% میزائلوں کا کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل فوج نے تصدیق کی ہے کہ وسطی اسرائیل میں کچھ علاقوں پر میزائل گرے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ نے میزائل حملے روکنے میں مدد دی ہے۔ پینٹاگن نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا تازہ حملہ پچھلے حملے سے دگنا بڑا تھا۔ امریکی بحریہ نے ایرانی میزائل کو مار گرانے کے لیے 10 سے زائد میزائل فائر کیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حملہ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اگر صہیونی ریاست نے ایران پر حملہ کیا تو تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، کہا ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ جوابی حملے کے وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائل موساد ہیڈ کوارٹرز، نواتم ایئر بیس اور تلنوف ایئر بیس پر یا ان کے قریب گرے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ویڈیوز کے تجزیے سے اسرائیل میں کم از کم 3 اہداف کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اور اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ مقامات نشانہ بن سکتے ہیں۔ ویڈیوز میں کم از کم 2 میزائل تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب سے گزرتے نظر آ رہے ہیں۔ جنوبی اسرائیل میں نواتم ایئر بیس کو متعدد میزائل نشانہ بناتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کے اپریل میں کیے گئے حملے میں بھی نواتم بیس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تلنوف ایئر بیس کو بھی کئی میزائلوں کا نشانہ بنتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا ویڈیوز کا جائزہ لینے کے بعد ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے میں ممکنہ طور پر شہاب 3 میزائل استعمال کیے۔ بہت کم امکان ہے کہ حملے میں فتح ہائپر سونک میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ فتح میزائل ایران کا نیا بیلسٹک میزائل ہے۔ فتح کو استعمال کیا گیا تو اسرائیل کو اس کی صلاحیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ فتح میزائل کیا گیا ہو مگر وہ ناکام رہا ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کا حملہ بظاہر ناکام رہا ہے، ایران کے حملے کے نتائج اس کو بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے فعال کردار ادا کیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اسرائیلی حکام سے مستقل رابطے میں ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا کر صورتحال پر غور کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران نے بڑی غلطی کی ہے اور اس سے قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا کر صورتحال پر غور کیا اور کہا کہ ایران نے بڑی غلطی کی ہے اور اسے قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کی مدد سے مزاحمت محاذ جو ضرب صہیونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگی۔ آیت اللہ خامنئی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ عبرانی زبان میں کی ہے اور یہ پوسٹ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل برسانے کے چند ہی لمحے کے بعد کی گئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل قرار دیا۔ خبردار کیا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع میں نہ پڑے۔ اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، کہا تہران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی شہری بچنے کے لیے سرنگوں میں چلے گئے۔ کسی نے سڑک کے ساتھ بنی حفاظتی دیوار کی آڑ لی، بعض نے کاروں کو ڈھال بنا لیا۔ سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں۔ ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی شہری بچنے کے لیے سرنگوں میں چلے گئے۔ کسی نے سڑک کے ساتھ بنی حفاظتی دیوار کی آڑ لی تو کسی نے کاروں کو ڈھال بنایا۔ سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئیں۔ خطے میں تنازع بڑھنے کے خدشات۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایندھن بھروانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، خطے میں تنازع بڑھنے کے خدشات ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایندھن بھروانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔
ایک اہم خبر آپ کو دیں، بابر اعظم نے پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک جو حاصل کیا اس پر انہیں فخر ہے، وہ بطور کھلاڑی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 43 ون ڈے اور 85 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، جے نیوز کے نمائندے سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیل، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بابر اعظم نے گزشتہ جی سہیل سہیل عمران سے دوبارہ اپڈیٹ لیں گے۔ بابر اعظم نے پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بابر اعظم کے استعفے کے بعد کپتانی کے لیے اب کون مضبوط امیدوار ہے اور بابر اعظم کے استعفے کی وجوہات کیا ہیں، اس پر اپڈیٹ لیں گے۔ نمائندہ جے نیوز سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیل، بتائے گا۔ جی جہاں تک مضبوط امیدوار کی بات ہے، حوالے سے گیری کرسٹن جو ہیں وہ کسی نوجوان کھلاڑی کو T20 کا کپتان لانا چاہتے ہیں۔ جب جولائی میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے گیری کرسٹن پاکستان آئے تھے تو اسی وقت انہوں نے بابر اعظم کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ T20 کے لیے نیا نوجوان کپتان لایا جائے گا، آپ کی ون ڈے کی کپتانی جاری رکھیں۔ کنیکشن کیمپ کے موقع پر بھی گیری کرسٹن ان کو ون ڈے کی کپتانی جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن بابر اعظم نے اسٹیپ ڈاؤن ہونے کا فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید کپتانی نہیں کریں گے۔ محمد حارث کا لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے نام پر غور کیا گیا اور محمد رضوان ون ڈے کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں، اور بابر اعظم کے ساتھ نہ کسی مینجمنٹ کے ساتھ رابطہ رہا تھا، نہ ہی پلیئروں کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات رہے تھے۔ اسی وجہ سے بابر اعظم نے اس کوشش میں تھے کہ اپنی کپتانی جو ہے وہ برقرار رکھے، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ بابر اعظم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ۔ شکریہ سہیل عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد ہوئی ہے، ٹیسٹ سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی ہے۔ انگلینڈ ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم آج اور کل آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں 15 اکتوبر سے ہوگا، جبکہ تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح پر نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شہزاد شوکت صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، جبکہ وہ پوری وکلا کمیونٹی کی آواز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس بار استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کا کوئی تعلق نہیں ہے 63A سے، جس کا صرف تعلق یہ ہے کہ وہ اپنا جو وکیلوں کی ویلفیئر ہے اس کا خیال رکھے، وہ اب کود گئی ہے میدان میں، لیکن اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہارس ٹریڈنگ کو آپ بھی سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، اور جو صدر ہیں اس وقت سپریم کورٹ بار کے، اگر میں غلط نہیں تو ان کا تعلق بھی آپ ہی کے گروپ سے ہے، تو پھر وہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ جی میں نے بالکل سمجھانے کی کوشش کی اور کرتا رہوں گا، لیکن بہرحال وہ اس وقت بحث کر رہے ہیں اپنا، اور ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج یہ نہیں کہا کہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے کر رہا ہوں، وہ ایز اے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ مجھے پریشانی ہے کہ وہ پورے وکلا کمیونٹی کی تو آواز نہیں ہے۔ وہ شاید اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتے تو میں کچھ نہ کہتا، یا اگر وہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ایک لائر پہ تو میں شاید کچھ نہ کہتا، لیکن وہ ایک لیگل کمیونٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور لیگل کمیونٹی اس معاملے میں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ حکومت پنجاب نے فیصل آباد، بہاولپور، ٹوبا ٹیک سنگھ، میاں والی، چنیوٹ اور جھنگ میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ان اضلاع میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات سمیت احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ میاں والی میں رینجرز کی 2 کمپنیز بھی تعینات کی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ضلع فیصل آباد، بہاولپور، ٹوبا ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور جھنگ میں 2 سے 3 اکتوبر، جبکہ میاں والی میں 1 سے 7 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ اور دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی سفارش پر کیا گیا ہے۔
کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں عوامی دلچسپی کے پیش نظر مزید 3 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ آرٹس کونسل، جیو اور جنگ کے اشتراک سے ہونے والا ورلڈ کلچر فیسٹیول اب 2 نومبر تک جاری رہے گا۔ میلے کے 6 روز کیا سرگرمیاں رہیں، بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ میلے کے 6 روز تعلیم بالغاں 2.0 نے اتحاد، یقین محکم اور تنظیم کی مزاحیہ انداز میں تشریح کی۔ مسمی اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ادا کیے گئے تھے۔ مدرسے کے ناہنجاب طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مولوی صاحب، یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیے؟ خود ہی توڑ کے پوچھ بھی رہا ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں نظام تعلیم کی خامیوں سے پردہ اٹھایا۔ بانگ درا درا بال جبرائیل مسدس حالی اور یادگار غالب مہنگی اور مشکل کتابیں ہونے کی وجہ سے کورس سے خارج کی جاتی ہیں۔ ان کے بجائے زندہ اور جدید شاعروں کا سستا کلام، یعنی 40 فلموں کے گانے 100 روپے میں داخلے کورس کیے جاتے ہیں تاکہ غریب اور نادار طلباء میں تعلیم کا شوق۔ جہاں آرٹس کونسل کا آڈیٹوریم 1 تالیوں سے گونجا تو وہیں حاضرین نے کڑک چائے، گول گپے، چاٹ اور باربیکیو سے میلے کا مزہ دوبالا کیا۔ بھائی کراچی والے تو بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی تھیٹر میں، ویسے ہی سب کو بڑا انٹرسٹ ہے، اور کھانا پینا ساتھ ہو تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ گھر پہ تو اچھے کھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اگر ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو ایک دوستوں کے اس محفل میں بیٹھ کے کھانے کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ 3 روز کی توسیع کے بعد اب فیسٹیول 38 دن تک مختلف ثقافتوں کے اظہار کا منفرد ذریعہ بنے گا۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں موسم بدلنے کے بعد بخار کی مختلف اقسام تیزی سے پھیلنے لگی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں یومیہ وائرل انفیکشنز کے تقریباً 250 تک کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں بیماریوں کا سبب بننے والے مچھروں کے خاتمے کے لیے شہر میں اسپرے مہم میں تیزی لائی جائے۔ تفصیل بتائیں گی شوالہ اسلم۔ مختلف اقسام کے مچھر شہر میں ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا جیسے وائرل امراض پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ایک دن میں ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا کی علامات کے ساتھ 50 سے زائد مریض آ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کراچی میں رواں سال اب تک ڈینگی کے 1000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں اور ایک شخص انتقال کر چکا ہے۔ ملیریا کے 1500 جبکہ چکن گونیا کے 150 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ میرے ہاسپٹل کے اندر کیسز آ رہے ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے، وہ وائرل ڈیزیزز ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس ڈینگی کے کیسز کی تعداد بھی بڑھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمارے پاس سسپیکٹڈ چکن گونیا کے کیسز بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ پیشنٹ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیور ہے، اس کے ساتھ باڈی ہے کہ لیکن جوائنٹ پینس وہ بہت سیویئر ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ضلعی ٹیمیں شہر میں اسپرے مہم انجام دے رہی ہیں۔ فیومیگیشن کا اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ہوا میں بکھر جاتی ہے نا فیومیگیشن۔ بڑے جو پانی کے ذخائر ہوتے ہیں ان پہ تو ہم لاوا سیڈل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک گڑھا ہے چھوٹا سا، اس میں کوئی ایک آدھے فٹ کا بھی پانی پڑا ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے مسکیٹوز پیدا ہو سکتے ہیں اور مچھر جو ہے پیدا ہوتے ہیں، ہفتے میں وہ اڈلٹ بن جاتے ہیں، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی بلکہ 48 آورز میں وہ انڈے دیتے ہیں، وہ لاوا بنتے ہیں اور وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے اور اپنے ارد گرد صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے تاکہ ان امراض سے کسی حد تک بچا جا سکے۔ شوالہ اسلم، جیو نیوز، کراچی۔ گاڑی غیر رجسٹرڈ ہے، نمبر پلیٹس غیر نمونہ ہیں یا کالے شیشے ہیں، فلیش یا پولیس لائٹس لگی ہیں یا ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر، ایکسائز ڈپارٹمنٹ اسلام آباد نے سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ گاڑیوں پر جرمانے بھی عائد کر دیے۔ آصف بشیر چودھری رپورٹ کریں گے۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ اسلام آباد نے غیر رجسٹرڈ گاڑیوں، غیر نمونہ نمبر پلیٹس، کالے شیشوں، فلیش یا پولیس لائٹس لگی گاڑیوں کے خلاف شروع کر دیا ہے سخت کریک ڈاؤن۔ اب کیے جا رہے ہیں بھاری جرمانے۔ گاڑی کسی بھی علاقے کی ہو بخشا نہیں جا رہا۔ 1000 سی سی گاڑی کو 5000، 1000 سے 2000 سی سی گاڑی کو 10,000 روپے اور 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں کو 20,000 روپے تک جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ ایکٹیویٹی جو ہے یہ جتنی بھی فینسی نمبر پلیٹس ہیں، ٹینٹڈ گلاسز ہیں، ٹیمپرری نمبرز ہیں، ان رجسٹرڈ وہیکلز ہیں، ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں، یا ایسی گاڑیاں جو فلیش لائٹس جو کہ ایک دوسرے ڈرائیور کے لیے انکنوینئنس کا باعث بنتے ہیں، یا ایسی گاڑیاں جنہوں نے اپنی طرف سے پولیس کی لائٹیں لگائی ہوئی ہے، تو ان کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور ہیوی فائنز جو ہے ہم امپوز کر رہے ہیں
آن لائن یہاں پہ ہی چالان ہو رہے ہیں, یہاں پہ ہی پے کیا جا رہا ہے. بلال اعظم کہتے ہیں کوئی سفارش یا دباؤ قبول نہیں کیا جا رہا, جرمانے کی ادائیگی تک گاڑی کی رجسٹریشن کینسل کی جا رہی ہے. اگر کسی کے ٹینٹڈ گلاسز ہے اور موقع پہ انہوں نے چالان پے نہیں کیا تو وہ گاڑی کی رجسٹریشن کینسل ہو جاتی ہے. کوئی اگر ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہے اور ادھر وہ سامنے آ گیا تو ان کو بھی ہم کینسل کرتے ہیں. اگر کسی کی فینسی نمبر پلیٹ ہے تو وہ بھی کینسل کیا جاتا ہے جب تک وہ اپنا جو فائن ہے وہ پے نہ کرے. ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم کا کہنا ہے کہ چیف کمشنر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر دوسری بار قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو جرمانہ 5 گنا زیادہ ہوگا. کیمرامین ساجد طارق کے ساتھ آصف بشیر چودھری, جیو نیوز, اسلام آباد. آگے بڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس ہوا, جس میں سانحہ کارساز کی برسی پر حیدرآباد میں ہونے والے جلسہ عام کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. فریال تالپور نے ہدایت کی کہ عوام کو جلسہ عام تک پہنچنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں. 18 اکتوبر کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں لاکھوں لوگ شہدائے کارساز کو خراج عقیدت پیش کریں گے. عوام پیغام دے گی کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور سانحہ کارساز کے شہداء کو بھولے نہیں, ان کا مشن زندہ ہے. اجلاس کے شرکا نے حیدرآباد جلسے میں بھرپور عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. اجلاس میں صوبائی قیادت, وزراء, حیدرآباد, میرپور خاص اور شہید بینظیر آباد ڈویژن سے منتخب پارٹی کے اراکین اسمبلی, سینیٹرز اور ضلعی عہدیداران نے شرکت کی. ملتان سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ لائسنس مہم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے رکشہ ڈرائیورز کے لیے ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز پر مخصوص کاؤنٹرز بنا دیے گئے ہیں. تفصیل بتائیں گی صالحہ ملک. جی, پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق سٹی ٹریفک ملتان کی جانب سے جو ڈرائیونگ لائسنس کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے, جس کے لیے 8 جو مختلف جگہ ہیں جو ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز ہیں وہاں پہ مخصوص کردہ کاؤنٹرز پر جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کے لیے ڈرائیونگ لائسنس دیا جا رہا ہے, جو کہ ہفتے کے 3 مخصوص دن اتوار, سوموار اور منگل چاہے کوئی بھی وہاں پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہو, لیکن پہلے جو ہے وہ رکشہ ڈرائیورز کی بات سنی جائے گی اور انہیں ڈرائیونگ لائسنس دیا جائے گا. ملتان کی رکشہ ڈرائیوروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 8 علیحدہ کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں, جہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سر 10 لرنر بھی بنا رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا لے رہے ہیں. ٹیسٹ کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اسپیشل ایک دن اتوار کا دن مختص کیا ہے. اس ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں, اس کا مقصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حادثات کو کنٹرول کرنا ہے اور سڑک کو جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے. بہاول نگر میں تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز فہد شفیق. جی بالکل, بہاول نگر میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. خاص طور پر جو بازار ہیں اور مین شاہراہیں ہیں وہاں پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, جس میں مول چوک, عیدگاہ روڈ, تحصیل بازار, باولی چوک, یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو سکے. دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر نعمان محمود کا یہ کہنا ہے کہ تجاوزات کے ہٹ جانے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. سی ایم پنجاب کی ہدایات پہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن تحصیل بہاول نگر میں کنٹینیو ہے, اور یہ آپریشن جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی عارضی و پختہ تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے, اور یہ آپریشن اس ٹائم تک یہ کنٹینیو رہے گا جب تک کہ تمام سڑکوں پہ, بازاروں میں اور چوکوں سے تجاوزات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. شہری بھی اس آپریشن سے خوش نظر آتے ہیں کیونکہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی, تو شہریوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے. جی